ان سب کیا معاملہ ایسا کہ کشمیر معاملے کے اوپر جو ہے اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان کی طرف سے بار بار مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، آخر گریزہ کیوں ہے سعودی عرب؟ دیکھیے اس کی چھوٹی چھوٹی وجوہات تو بہت ساری ہیں. مثلا انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. مگر واٹ اباؤٹ پاکستان؟ میں عرض کرتا ہوں وہ اپنا یعنی چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں فریق نظر نہ آئے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کسی جگہ مندر بنایا گیا، کہیں اس کو بڑا تمغہ دیا گیا. اور انڈیا نے وہاں کام بھی بہت کیا ہے. لیکن اب ایک تازہ وجہ وجود میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے وہ عالم اسلام کی قیادت کا مسئلہ ہے. سعودی عرب کو ہمیشہ اپنے دیکھیں حجاز مقدم مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مالی حالات ان کے بہت اچھے تھے، وہ ہر کہیں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ہر کہیں ان کے حق میں لابیز موجود تھیں. اور وہ صرف لابیز ان کے مکتب فکر کی نہیں تھی، دوسری لابیز بھی تھی. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی پاکستان پہ، خاص طور پہ 50-55 برس انہوں نے انویسٹمنٹ کی. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس وقت بھی میں نے رپورٹ کیا تھا، وہ اس کے زیادہ اس وقت کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوا. جب بے نظیر کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی، آ گئیں مشرف کے آخری دنوں میں، اور نواز شریف کو روک دیا گیا، تو اس پر احتجاج شروع ہوا. پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے لکھا کہ ہماری 50 برس کی سرمایہ کاری ضائع ہو گئی، اس لیے کہ نواز شریف کے بھی ہمیں موجود ہیں. اور لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اگر آج مجھے اغوا کر لیا جائے تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا. یہ بات تو خیر صحیح، نہ کوئی اغوا کرتا نہ کوئی ایسی تو خیر کوئی بات نہیں تھی. اور اس حد تک اسرٹ کرنے لگے کہ عمران خان کی قیادت میں 2013 کے الیکشن سے 6 ماہ قبل کا یہ واقعہ ہے. جاوید ہاشمی تھے، اس میں خاقوانی بھی تھے، اس میں غالباً جہانگیر ترین بھی تھے. ایک وفد گیا سعودی ایمبیسی میں، تو سعودی سفیر نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، آپ بھی ان کا ساتھ دیں. یعنی یہ حالانکہ ڈپلومیسی میں کہا جاتا ہے کہ سعودی اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اب یہ سارا معاملہ الٹ گیا. اب عالم اسلام کی قیادت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. پاکستان سے انہوں نے کہا 3 سال پہلے، یہ خبر میں نے دی تھی 2 سال پہلے، کہ 1 لاکھ فوج دیں. پاکستان نہیں دے سکتا، پاکستان یمن میں نہیں جا سکتا. البتہ ہم نے ان کی ہمدردی اور محبت میں کوئی کمی نہیں کی. ہم نے انہیں ایکسپرٹس دیے، انہوں نے سوڈان سے فوج بھرتی کی. پاکستان نے جہاں تک ہو سکا تربیت کے عمل میں، مشورے میں، گائیڈنس میں، وہ تو اپنے اسلحے کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ہمارا ان پہ مالی انحصار رہا ہے جس کو اب کم کرنا چاہیے. ایک ہم مغالطے کا شکار ہو گئے. وہ مغالطہ یہ ہے کہ وہ راتوں رات ہمارے ورکر نکال دیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی اکانومی اس کی مکمل نہیں ہو سکتی کہ 40 سے 50 ہزار 1.5-2 لاکھ جتنے بھی ورکر ہیں ان کو راتوں رات. اور یہ بیکار ورکر تھوڑی ہیں، یہ دنیا کے بیسٹ ورکر ہیں. یہ دنیا کے بیسٹ ورکر، بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی آخری ڈیفنس لائن کون سی ہے سعودی عرب کی؟ اللہ نہ کرے کل اسرائیل حملہ کرے عالم عرب پر، جو کہ اسے کرنا ہے، جو اس کے تیور نظر آ رہے ہیں. تو اس کا دفاع کون کرے گا؟ اس کا دفاع پاکستان کرے گا. پھر ترکی اور پاکستان کے سعودیوں کے تعلقات کی ایک بڑی تلخ تاریخ ہے. وہ اس علاقے میں حکمران رہے ہیں. ترکی میں عظمت رفتہ کا خواب پیدا ہو چکا ہے. اردوان جو ہے اس نے فلسطین کی اتنی ڈٹ کر وکالت کی کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ جانے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، یہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے قیادت کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اس پہ ناراض ہوئے. دیکھیے پاکستان نے ان کی بات مان لی، بلکہ کہنا چاہیے بات رکھ لی ان کی. وہ نہیں گئے، مگر بہرحال انہیں جانا تھا، اس لیے کہ ملائیشیا ہمارا بڑا خیر خواہ ہے اور ترکی ہمارا بہترین دوست ہے. اب وہ آ رہے ہیں یہاں پاکستان. تو مجھے امید ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، کچھ اعلانیہ، کچھ خاموشی سے. ترکی دنیا کی 16ویں بڑی معیشت ہے. ترکی کی معیشت کو کم نہ سمجھیں. اور ان کی ترکی سے باہر انویسٹمنٹس ہیں، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں. وہ یہاں اپنی فیکٹریاں شفٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کس طرح پلان کرتے ہیں. لیکن ملائیشیا نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک زمانے میں پلان کیا کہ اپن کو پام آئل میں سیلف سفیشینٹ ہونے چاہیے. وہ بجائے متعلقہ آدمی کے وہ گیا نہیں اور چودھری شجاع صاحب کو بھیج دیا. ان کا یہ موضوع نہیں تھا، وہ کیا بات کرتے ہیں، تو وہ بیچ میں رہے. وہ ہم پہ بھی منحصر ہے. لیکن دنیا بدل رہی ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ بدل جائے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے
کہ ہمیں توازن برقرار رکھنا چاہیے. سعودی عرب نے زلزلوں میں، آفات میں، سیلابوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری مدد، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ہمیں سعودی عرب سے تعلقات کبھی خراب نہیں کرنے چاہیے. توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ ایک طرف یہ بالکل ٹھیک کیا. دیکھیے اس وقت نہیں گئے نا، حالانکہ جانا چاہیے تھا، اب چلے گئے، تو اب چلے گئے. ہاں جی. اور بڑی صاف بات کی کہ ہمارے دوستوں کو غلط فہمی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، مجھے اس کا افسوس ہے، اب میں حاضر ہوں، میں آ گیا. ابھی وزرائے خارجہ کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے، سعودی وزیر خارجہ کا اور قریشی صاحب دیکھیے کا بھی ہوا ہے. اگر وہ کانفرنس نہیں ہوتی تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن 2 دفعہ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے. یورپی یونین میں قرارداد پیش کی گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا، ابھی کل ایک مضمون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، کچھ دن پہلے اور پڑھ کے سنایا. لہٰذا یہ مسئلہ ان کی بے اعتنائی سے سرد خانے میں نہیں چلا جائے گا. کشمیر اجاگر ہوا ہے، مسئلہ اجاگر ہوا ہے کشمیریوں کے لہو سے، ان کی بے خوفی سے. لہذا یہ اس سے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. وہ کاریڈور میں کھڑے تھے، قائد اعظم دفتر سے نکلے، وہ اتنا جھکے کہ دوہرے ہو گئے. قائد اعظم نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھے چلتے گئے. دوسرا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے سہروردی کو طلب کیا. سہروردی اچھے پولیٹیشین تھے اور ان کا معاملہ وہ فضل حق جیسا نہیں تھا. سہروردی کو طلب کیا تو وہ اس طرح تیزی سے گئے کہ اچکن کے پورے بٹن بھی بند نہ کر سکے. جس آدمی کی کوئی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ باقی دنیا کی سب چیزیں بھول جاتا ہے. قائد اعظم کو 3 بار کھانے کی میز پہ بلایا جاتا تھا. پہلے کہا جاتا تھا کہ 1 بجے تشریف لائیں، کھانا لگ گیا. وہ کہتے تھے کہ اچھا میں آتا ہوں، پھر 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تھے، پھر آتے کھانا لگا دیا، پھر وہ کہتے شروع کرے میں آ رہا ہوں. تو 10 منٹ کھانا بھی وہ لیٹ کر دیتے. اور ایسے بہت واقعات ہیں کہ وہ اتنا تھک گئے کہ کپڑے نہیں بدل سکے. ایک بار انہیں بوٹوں سمیت سوتے ہوئے دیکھا گیا. یہ واقعہ ایک رانا لیاقت علی نے لکھا ہے، ایک محترم فاطمہ جناب. یعنی کہ اپنی ترجیحات کو طے کرنا پڑتا ہے. آپ کی فرسٹ ترجیح کیا ہے؟ یہ سرکاری جو ایئر مارشل نور خان کرتے تھے، جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب، آج دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کتنی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. یہ برائلر چکن وہ لے کے آئے تھے پاکستان میں. اس کا مجھے پہلی دفعہ میں کراچی گیا 66 میں، تو مجھے اس کا پتہ چلا کہ پی آئی اے نہیں آیا کہ مرغی خانہ بنا ہے. مرغی خانہ کی پی آئی اے کو مرغی خانہ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے قومی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہی تھی. جس طرح کبھی ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے لیے دنیا میں عزت میں اضافے کا باعث تھی، جیسے کبھی جہانگیر نے 10 سال دنیا کے چیمپئن رہ کر پاکستان کی عزت میں اضافہ. نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے. اور جہانگیر کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہاری ٹانگیں کمزور ہے. تو یہ پی آئی کی مرضی کے بغیر تو نہیں جاتے تھے. جو لوگ جاتے تھے جعلی پاسپورٹ پہ، اس پہ ایف آئی اے امیگریشن والوں کا حصہ تو ہوتا تھا، پی آئی اے کا بھی حصہ ہوتا تھا. وہ رقم مقرر تھی، اتنے 1000 روپے. ایک زمانے مجھے یاد ہے 20,000 روپے پی آئی والے وصول کرتے تھے. جب مافیا کے آپ حوالے کر دیں گے، جب یونین اتنی طاقتور، یونین ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، بارگیننگ کے لیے ہونی چاہیے، مگر اگر وہ مافیا بن جائے اور اسے حکمران سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل ہو یا اپوزیشن پارٹی کی حمایت حاصل ہو، وہ مافیا ہے. پھر تو وہ مافیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مافیا کا راستہ روک دیا، ڈسپلن نافذ کر دیا، اور یہی کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی. اچھا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ ایک اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی یہ اس کا ایئر لائن کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ. لیکن مجھے زبانیں یاد نہیں، چونکہ یاد نہیں رہ سکتے تھے، اس میں نام بہت سارے ہیں. تو میں یہ کچھ چیزیں نوٹ کی تھی تو یہ میں لکھ کے لایا ہوں. جی سر. ورجن ایئر لائن کے مالک رچرڈ برانسن کبھی یونیورسٹی گئے ہی نہیں. یعنی کہ کوالیفیکیشن کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. وہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا وہ صلاحیت ہے. شیخ احمد جو امارات ایئر لائن کے چیئرمین ہیں، نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے. یہاں پہ آسٹریلیا کی قومی ایئر لائن کانٹ سے غالباً کے سی او کے پاس فزکس کی بیچلر ڈگری ہے. امریکن ایئر لائن کے سی آئی او ڈگ پارکر نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہی نہیں کی. اور ایک بڑی زبردست چیز ہے ہارون صاحب، جو فیکٹس میرے سامنے آئے ارشد ملک صاحب سے متعلق، 17 سالوں کا جو ایک بوجھ تھا قومی خزانے کے اوپر، 38 ارب روپے کا نقصان تھا پی آئی اے کا. 1 سال ہوا ہے، 2018 نومبر سے آئے ہیں ارشد ملک صاحب، 2019 نومبر تک کی اگر بات کروں تو صرف 17 سالوں کے نقصان جو ہے وہ 1 سال میں انہوں نے آدھا کر دیا، یعنی 17 ارب رہ گیا نقصان. جناب والا آڈٹ ہی نہیں ہوتا تھا. دنیا کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس کا آڈٹ ہی نہ ہوتا ہو، اس کا انہوں نے آڈٹ کرایا.
انہوں نے جو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے, انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. تو پہلے کیوں نہ کر سکے؟ پہلے اس کیوں نہ لیے کر سکے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ سروس شروع کی تھی, کیا اس کو کہتے تھے, رائل سروس, کیا اس کا نام رکھا, میرے مائنڈ سے نکل گیا. وہ مریم صاحبہ نے بڑے ٹویٹ اس کے اوپر کیے تھے. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور وہ اس واقعے کا ہوا کیا؟ اس واقعے کا ہوا یہ کہ اس میں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا سری لنکا سے, اور چند ہی مہینے کے بعد اس کو بند کرنا پڑا. اس لیے کہ یا تو آپ میرٹ افادات ملحوظ رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو oblige کرتے ہیں, یا آپ ادارے کا مفاد ملحوظ رکھتے ہیں.